بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اور ہم کنٹینیو کرتے ہیں آکسفورڈ کی ایجوکیشن کی ڈیفینیشن سے۔ بہت ہی اچھی ڈیفینیشن انہوں نے دی ہے۔ دا پروسیس آف ریسیونگ اور گیونگ سسٹمیٹک انسٹرکشنز اسپیشلی ایٹ اے اسکول اور یونیورسٹی۔ دا پروسیس آف ریسیونگ اور گیونگ سسٹمیٹک انسٹرکشنز، ہم یہاں پہ شروع کرتے ہیں۔ سسٹمیٹک انسٹرکشنز، جو آکسفورڈ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ایجوکیشن ایک ایسا پروسیس ہے جس میں آپ پراپر ایک طریقے سے ایک سسٹمیٹک وے سے ایجوکیشن جو ہے وہ اس کا آپ انسٹرکشنز لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور انسٹرکشن نہ صرف لینا بلکہ انسٹرکشن دینے اور لینے کا جو عمل ہے، ہدایات لینے اور دینے کا جو عمل ہے، ٹھیک ہے، انفارمیشن دینے اور لینے کا جو عمل ہے، تجربات اپنے دوسروں تک پہنچانے کا جو عمل ہے، وہ ایجوکیشن ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں اگر ہم لوگ بات کریں تو ضروری نہیں کہ ایک پراپر سسٹمیٹک وے ہی ہو، اگر ہم اس کو اپنی طرف سے انٹرپریٹ کریں ڈیفینیٹلی وہ تو ایک فارمل ایجوکیشن آ جاتی ہے نا۔ پھر ہم اگر اس کی ٹائپس میں جائیں گے نا، ٹھیک ہے، وہ فارمل ایجوکیشن ہے۔ فارمل ایجوکیشن میں یہ ہوتا ہے ایک پراپر سسٹمیٹک وے ہوتا ہے لرننگ کا۔ اسکول ہوتا ہے، یونیورسٹیز ہوتی ہیں، کالجز ہوتے ہیں، پراپر بیٹھ کے وہاں پہ سیکھتے ہیں۔ اور ایک انفارمل وے بھی ہوتا ہے، غیر رسمی طریقہ، جس میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں، جس میں آپ لوگ کہیں سے بھی سیکھتے ہیں، دوستوں سے سیکھتے ہیں، ماں باپ سے سیکھتے ہیں، گھر میں سیکھتے ہیں، ہر جگہ سے آپ سیکھنے کا عمل آپ کا چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کی اگر ہم بات کریں نا، ہمارے ہاں جو ایجوکیشن کی ٹائپس کی اگر ہم بات کریں نا، ہم لوگ یہاں پہ یہی تین ٹائپس ہیں۔ ایک فارمل ایجوکیشن، جو پراپر آپ کسی ادارے میں بیٹھ کے جا کے حاصل کرتے ہیں، آپ وہاں پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، باقاعدہ ٹیچرز ہوتے ہیں، بکس ہوتے ہیں، ایک پراپر چینل دیا جاتا ہے، پراپر وہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشن یو ہیو ٹو فالو، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوتا ہے پھر سیمی فارمل جو ہے وہ وے آف ایجوکیشن، وے آف گیٹنگ ایجوکیشن۔ وہ کیا ہوتا ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں اگر ہم لوگ بات کریں، ڈسٹینس لرننگ کلاسز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ڈسٹینس لرننگ کلاسز، یعنی کہ آپ ہو سکتا ہے مہینے بعد یا 2 مہینے بعد 1 یا 2 کلاسز لینے چاہیں۔ ہو سکتا ہے کہ گھر میں ہی، جیسے یہ اوپن یونیورسٹی کا سسٹم ہوتا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں، داخلہ بھیجیں، ٹھیک ہے، آپ داخلہ بھیجیں، وہ آپ کو کتابیں پرووائڈ کریں گے، آپ ان کتابوں سے پڑھ کے جا کے ایک امتحانی مرکز پہ، ایگزامینیشن سینٹر میں آپ لوگ جا کے امتحان دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سیمی فارمل طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سیمی فارمل۔ ایک وہ ہو گیا فارمل، پراپر آپ اداروں میں جاتے ہیں، استاد شاگرد ہوتے ہیں، ڈیلی ٹائمنگ ہوتی ہے، دیٹس پراپر، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ سیمی پراپر اور فارمل، اس کو ہم کہتے ہیں پراپر وے ہوتا ہے، فارمل وے ہوتا ہے۔ ایجوکیشن کی جو ٹائپ ہے نا، اس کے ٹائپ سے وہ فارمل ایجوکیشن۔ پھر ہم لوگ سیمی فارمل، میں نے بتا دیا، گھر بیٹھے کتابیں آنا، وہ خط و کتابت کے طریقے سے جو ہے وہ پڑھنا، یہ سیمی فارمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس انفارمل ہوتا ہے۔ انفارمل کیا ہوتا ہے کہ آپ کہیں سے بھی سیکھتے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ ایوری سیکنڈ آف لائف از یور لرننگ، آپ ہر وقت سیکھ رہے ہیں، ایوری مومنٹ یو آر لرننگ نتھنگ، آپ ہر کسی سے سیکھ رہے ہیں۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ انسانوں سے سیکھ رہے ہیں، آپ جانوروں سے سیکھ رہے ہیں، آپ پرندوں سے سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کیا آپ نے 2 چیزیں بڑی مشہور ہیں وفا میں، بعض اوقات انسان تو ہوتے ہیں نا، وہ ان کی اپنی وہ ہوتی ہیں۔ دیکھیں ہارس اور ڈاگ، گھوڑا اور کتا، یہ بڑے مشہور ہیں وفا میں، اور انسان بھی کبھی کبھار ان سے سیکھتے ہیں۔ پرندے کو اڑتا دیکھ کے لوگوں کو اڑنے کا خیال آتا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کو مطلب مختلف چیزوں سے اگر آپ لوگ دیکھیں، ٹھیک ہے، ایک چیونٹی ہے، چیونٹی سے ہم لوگ سیکھتے ہیں، مطلب
اپنے حالات سے سیکھتے ہیں، تجربات سے سیکھتے ہیں. ہر سچویشن، ہر ڈفرینٹ سچویشن آپ کو ڈفرینٹ ٹیچنگ کرتی ہے. تو یہ آپ کا انفارمل ہوتا ہے، جو کسی مدروس سکول یا کسی کالج یا یونیورسٹی میں جا کے نہیں، بلکہ گھر کی دہلیز سے ہی جس کی پراپر جس کی لرننگ شروع ہو جاتی ہے. ماں کی گود سے ہی جو آپ لرننگ شروع کرتے ہیں، گھر میں دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دعوتوں میں، وہ جو ساری لرننگ ہوتی ہے وہ انفارمل ہوتی ہے. اب میں آپ کو اس کی اب ہم اس کیونکہ آج کا لیکچر ہمارا اس پہ اور اس ایجوکیشن پہ ہے، اور ساتھ میں ایجوکیشن کی امپورٹنس پہ. تو اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ ایجوکیشن کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے. بچوں دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم، میرا اپنا یہ بات ہے کہ تعلیم کے بغیر انسان ایک فتنہ ہے. تعلیم کے بغیر انسان کچھ نہیں ہے. تعلیم کے بغیر انسان بالکل خالی ہے. بالکل انسان ڈھول کی مانند ہے. بالکل انسان بھس بھرا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ لوگ دیکھیں تو ہاں، اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ان کو معلم بنا کر بھیجا. ٹھیک ہے، معلم بنا کر بھیجا، یہاں سے ان کو طریق و تدریس دے کے بھیجی تاکہ وہ جا کے آگے لوگوں کو علم سکھائیں. ٹھیک ہے. ہم ان کو دو گراؤنڈز پہ، امپورٹنس آف ایجوکیشن کو دو گراؤنڈز پہ ہم لوگ کر سکتے ہیں. اس کو ڈیفائن جب آپ لوگ پیپر میں بیٹھیں گے، جب آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے، کون سے دو گراؤنڈز ہیں؟ ایک اسلامک گراؤنڈ ہے، اور وہ دونوں گراؤنڈز کون سے ہیں؟ ایک اسلامک گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا کرنٹ ماڈرن ورلڈ کا گراؤنڈ ہے. اگر ہم دونوں ہی گراؤنڈز کو دیکھیں تو ماڈرن کرنٹ جو ایجوکیشن کا پرپز ہے، وہ بھی اس کی جڑیں بھی کہیں نہ کہیں اسلامک جو پرپز آف ایجوکیشن ہے اس میں گڑی ہوئی. اور وہ کیا ہے؟ انسان کی بہتری، انسان کی فلاح، بیٹرمنٹ آف ہیومن بینگز، ایوولوشن آف ہیومن بینگز. ٹھیک ہے، بیٹرمنٹ آف ہیومن بینگز. اگر ہم اسلامک گراؤنڈز کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں ہمیں جگہ جگہ پہ جو ہے وہ تعلیم کی اہمیت کے بارے میں احادیث بھی فرمائی گئی ہیں، اور کلام مجید بھی اس کی اہمیت پہ زور دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم لوگ، وہ بڑی ایک مشہور احادیث ہیں، بہت مشہور حدیث ہے، مستند حدیث ہے، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا گیا، ماں کی گود سے لے کر لحد تک علم حاصل کرو. ٹھیک ہے. تو یقیناً اگر ہم لوگ دیکھیں تو پہلا ورڈ ہی ہمیں کلام مجید کا اقرا ملتا ہے. Read in the name of thy Lord, who created man from a clot of congealed blood. ٹھیک ہے. مطلب اس نے ہی کلام مجید کو بھی پہلا ورڈ بھی سیکھنے کے بارے میں دے دیا. تعلیم ہمیں جو ہے وہ کیا تعلیم دی گئی؟ عورتوں کی تحفظ کی تعلیم دی گئی، بڑوں کی عزت کی تعلیم دی گئی، زندگی اچھی گزارنے کی تعلیم دی گئی، جنت جہنم کی تعلیم دی گئی، مکمل ضابطۂ حیات کی تعلیم دی گئی. انسان کے پیدا ہونے کے عمل سے لے کر انسان کے مرنے تک کے جتنے بھی اعمال ہیں، ان تمام اعمال کی تعلیم جو ہے وہ قرآن مجید ہمیں دیتا ہے، وہ ہمیں رسول خدا کی زندگی دیتی ہے. تو یقیناً یہ ایک اور بہت لمبی بحث ہے. اگر ہم اس کو اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ماڈرن ٹائمز میں، کیونکہ ہمارا زیادہ سبجیکٹ ماڈرن ٹائمز کے بارے میں، ماڈرن ٹائمز میں انسان کیسے اپنے آپ کو بہتر بنا سکتا ہے، ہاؤ ہی کین گیٹ ایجوکیشن، وٹ از دا امپورٹینس آف گیٹنگ ایجوکیشن بفور دا ماڈرن مین. تو بچوں، اگر ہم لوگ بات کریں نا کہ ماڈرن ٹائمز میں، in our modern times, how getting education is important for us. So we can see that یہ ہماری زندگیاں امپروو کرتی ہے، یہ ہمیں اچھا شہری بناتی ہے. it makes us a better citizen. ٹھیک ہے. with this education we become able to follow the law of our country.
it makes us responsible for everything. Due to this we can secure a better future. ہمارا اس سے مستقبل اچھا ہو سکتا ہے, ہم اس سے جابز لے سکتے ہیں, ہم اچھے شہری بن سکتے ہیں, ہم اس سے جو ہے وہ مطلب ہماری جو وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ایگزسٹنس ہے, ہمارا جو وجود ہے, یہ وجود بھی جو ہے فائدہ یہ کسی کام کا نہیں ہے اگر ہم ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. اگر ہم ایجوکیٹڈ ہیں, وہ ہماری ایجوکیشن جو ہے وہ ہمارے بیہیویئر سے دکھائی دینی چاہیے. وہ کہتے ہیں جو ایجوکیٹڈ بندہ ہوتا ہے نا, وہ ایک چیز کا ویو پوائنٹ کو بڑے اچھے سے سمجھ سکتا ہے, اس کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز کر سکتا ہے, اس کے اور بھی اینگلز دیکھ سکتا ہے, جبکہ ایک ان ایجوکیٹڈ بندہ ایک چیز کا صرف ایک اینگل دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم ایجوکیشن سے ہی اپنی تاریخ جان سکتے ہیں. We may become able to learn our history. We become able to understand our social values, our culture, our duties. ٹھیک ہے. یہ ہر چیز کو سمجھنے کے لیے ایجوکیشن کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. ہم اچھی کمیونیکیشن کے لیے ایجوکیشن کا ہونا ضروری ہے. آپ اگر ماضی کے فلسفیوں کی طرف چلے جائیں تو ماضی کے پاسٹ کے جو گریک فلاسفر تھے, جیسے ایرسٹوٹل تھا, جیسے پلیٹو تھا, وہ کہتے تھے کہ ایجوکیشن از دا نیم آف نوئنگ اینی تھنگ. کسی بھی چیز کی حقیقت تک پہنچ جانا ایجوکیشن, کسی بھی چیز کی حقیقت جان لینا, وہ کیا ہے, وہ ایجوکیشن. تو میں یہاں پہ یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم نے کسی بھی چیز کے امپورٹنس کو جاننا ہے, اس کی ایگزسٹنس پہ بات کرنی ہے, اس کے ہونے نہ ہونے پہ بات کرنی ہے. وہ قرآن مجید کہتا ہے نا, کیا علم والے اور وہ جو علم نہیں رکھتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے, کسی گراؤنڈ پہ بھی وہ برابر نہیں ہو سکتے. ایجوکیشن اچھے برے کی تمیز کے لیے بہت ضروری ہے. It develops our awareness about the things. ٹھیک ہے. ہمیں یہ through education we get information of the world, of the whole world. پھر انہوں نے ایک پوائنٹ دیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیسیژن میکنگ میں بہت فروٹفل ہوتی ہے جو آپ کی ایجوکیشن ہوتی ہے. یہ ہمارے کانفیڈنس کو بڑھاتی ہے. بچوں میں صرف شارٹ آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ پھر آپ کا ایک لیکچر بھی لینتھی ہو جاتا ہے, اور میں کوشش کروں گا چھوٹے لیکچر آپ کو دوں گا. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں نے ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے. پھر میں یہ جو لیکچر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے نا, دیکھیں بچوں میری بات سنیں. انگلش میں آپ کو کم سے کم, ویسے بھی میں جب کو پڑھاتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو اس میں اردو کا ٹچ زیادہ دیتا ہوں. اس کی وجہ بچوں پتہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز جو ہم اپنی لینگویج میں سمجھ سکتے ہیں وہ کبھی بھی دوسری لینگویج میں نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے. آپ سمجھیں مجھ سے جو میں آپ کو بول کے بتا رہا ہوں, اور جو میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں وہاں سے آپ اس کو بے شک یاد کرنا چاہیں یاد کریں. لیکن جس بندے نے سمجھ لیا, میرے خیال میں اگر وہ بندہ واقعی عقل رکھتا ہے تو اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یاد کرنا جو ہے نا, یہ ایجوکیشن نہیں ہے. فار گاڈ سیک, یاد کرنا ایجوکیشن نہیں ہے, سمجھنا ایجوکیشن. اور سب سے بڑی بات, اب میں آخری بات کرنے لگا ہوں, اس کے بعد آپ کا کیوں لیکچر لینتھی ہو گیا انشاءاللہ. یہ امپورٹنس کچھ میں نے آپ کو بتائی ہے, میں سینڈ بھی کر رہا ہوں. لاسٹ بات میری یہ ہوگی کہ اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے بھی تعلیم ضروری ہے. یہ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے گاڈ, اس سے مراد ہے اللہ کے ساتھ. اللہ کی ذات تک پہنچنے کے لیے بھی دیکھیں کیسے پہنچنے کے لیے, اگر ہم اس کو جاننا چاہتے ہیں ہمیں ہر چیز کی اسٹڈی کرنی پڑے گی, ہمیں اس کو ڈھونڈنا پڑے گا. اس کو ڈھونڈنے کے لیے تعلیم ضروری ہے. See you in next lecture. اللہ حافظ.